الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم لا إسرائيل وأمريكا وخلفائهن من وسهينة العرب والعجم الذين يقاتلون أولياءك في غزو يقتلون الأطفال والنساء والأبرياء والمستضعفين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم خرب بيوتهم ودمر ديارهم ومسخ وجوههم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر أولياءك في غزة، اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهما. اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة، اللهم فرج عنا وعن أوليائك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا في سائر بلدان المسلمين. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهدانا، اللهم اغفر شهدانا، اللهم تقبل شهدانا، اللهم اغفر موتانا، اللهم اشف جرحانا، اللهم اشف جرحانا، اللهم فك أسرانا. اللهم نتوسل إليك بشهداء غزة أن تقبل دعانا وتحقق رجانا. وصل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك ووليك سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی برصغیر کی جدید تحریک، جدید دینی تحریک. مولانا مودودی نے یورپ اور روس کے عظیم سلطنتوں کے تناظر میں مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کے زوال سے، اب یہ نہیں سمجھا تناظر کا کیا مطلب ہے، زوال یعنی سلطنت عثمانیہ کا ہم سے کیا تعلق یہ معلومات ظاہر ہے سلطنت عثمانیہ کے زوال کا مسلمانوں پہ اثر ہوا، لیکن ان کی اپنی سلطنت جو ہے مغلیہ سلطنت یہاں ختم ہو گئی اور استعمار آ گیا، تو ان کو برطانیہ اور یورپ کو دیکھنے کا کیا مقصد ہے. سمجھا کہ اسلام کی عظمت کے لیے ایک عظیم ریاست، اسلام کی عظمت کے لیے صرف نہیں، اور اسلام کی عظمت کیا ہے مثلا، اور انہوں نے سمجھا کہ کیا مقصد ہے. مولانا مودودی نے یعنی ریاست اسلامی تو اجماعی مسئلہ ہے. ریاست اسلامی جو ہے جب بھی مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے، ریاست کا کام جو ہے ایک فرض کفایہ ہے، اور یہ فرض عین بھی بن جاتا ہے اگر مطلب اور لوگوں میں متعین بھی ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الفساد میں اس کی تعریف آپ دیکھ لیں. خلافت کی جو تعریف کی ہے، اور خلافت جو ہے ایک اجماعی مسئلہ ہے مسلمانوں کے ہاں تقریباً. اس کو ریاست عامہ سے ہی معرف کیا آپ نے، حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسلام کی عظمت کے لیے کیا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو مولانا مودودی نے امپلیسٹلی سمجھا، یعنی انٹیٹیولی، وہ یہ تھا. اور بعض لوگ اس کو مولانا مودودی کا اجتہاد بھی کہتے ہیں ان معنوں میں، یعنی واقعہ کو سمجھنے کے کہ ریاست کی حیثیت جو ہے وہ ایک تو اس کی قوت بہت بڑھ گئی ہے جدید دور میں، یورپ میں خاص طور پہ، اور استعمار، کیونکہ ریاست و استعمار کا تعلق سرمایہ سے، سرمایہ داری سے پہلے استعمار کا کوئی وجود نہیں تھا جس کو امپیریلزم کہتے ہیں. اس لیے لینن جو ہے اس نے جو اپنی کتاب لکھی امپیریلزم از دی ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم، یعنی ہائیسٹ اسٹیج ان معنوں میں کہ وہ وقت آ ہی نہیں سکتا جہاں سرمایہ داری ہو اور استعمار نہ ہو. تو یہ بالکل درست بات ہے، اور یہ لینن کی اپنی اختراع نہیں ہے. اس نے جنہوں سرمایہ داری پہ جن پولیٹیکل اکانومسٹ نے کام کیا، انہی کے کاموں کی بنیاد پہ اس نے یہ کہا ہے. تو سرمایہ داری اور استعمار اور ریاست کا ایک گہرا تعلق ہے، اور ریاست جو ہے سرمایہ کی محافظ ہے، قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ استعمار کے ذریعے. اور ریاست کی بنیاد ہے ارتکاز قوت، اور ارتکاز قوت اور ارتکاز سرمایہ ایک دوسرے کے یعنی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور ریاست میں جو اہم جو جدید ریاست اس کو پرانی ریاست سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے، وہ اس کا آل انکمپیسنگ نیچر، یعنی یہ احاطہ کلی جو ہے اس ریاست کا مابع الامتیاز یا ایسنس ہے. یہ جوہر ہے. اس معنی میں مولانا مودودی نے اس کو بالکل صحیح جانا کہ ریاست جو ہے ان معنوں میں دین کا مد مقابل ہے، اور ان معنوں میں ایک دین ہے. وہ ہر اور یہ پرانی ریاستوں کا یہ لازمن جو ہے شیوا نہیں تھا. یہ محیط ہے فرد کو بھی، معاشرے کو، ہر چیز کے، اس سے باہر جو ہے کوئی چیز ہے نہیں ریاست کے باہر. تو ریاست ان معنوں میں ٹوٹلائزنگ ہے. اس میں یہاں میں ٹوٹلائزنگ اور ٹوٹلیرین میں فرق کر رہا ہوں، کیونکہ ٹوٹلائزنگ تو اس کی حیت ہے، وہ اس کا جوہر ہے، اور ٹوٹلیٹیرین مطلق وہ جس طرح حکومت کرتی ہے.
ٹوٹلٹیرین ہونا ضروری نہیں، لیکن وہ ٹوٹلائزنگ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ لبرل ریاست ہو، چاہے وہ سوشلسٹ ریاست ہو یا فاشسٹ ریاست ہو یا قومی ریاست۔ اور مولانا مودودی نے کہا ہماری ریاست تو ختم ہو گئی، یہ استعماری ریاست ہے، اور یہ استعماری ریاست جو ہے دین کے ایگزیکٹ مطابق، تو یہاں یا ریاست ہوگی یا دین ہوگا بنیادی طور پہ، یہ انہوں نے بھانپ لیا ان دلوں میں۔ تو اس لیے نہ صرف یہ کہ ریاست پر مرکوز کرنا عمومی طور پہ ضروری ہے ایز اے فرض کفایہ جس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن یہ فرض عین ان معنوں میں ہو جاتا ہے کہ نئی صورتحال میں، ان معنوں میں ان کا اجتہاد میں ریاست کی نوعیت کی تبدیلی کے نتیجے میں ریاست جن معنوں میں آج دین کا مقابل اور متبادل بن گئی ہے وہ پہلے تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ تو اس لیے آج جو دینی اعتبار سے ریاستی کام کی اہمیت ہے وہ فرض عین ان معنوں میں ہو گئی ہے، اور وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے سرمایہ دار کے بعد بھی کبھی نہ ہو۔ تو اس لحاظ پہ ریاست یہ مولانا مودودی کا بنیادی اجتہاد ہے، اور یہ درست اجتہاد ہے۔ بہت کم لوگ یعنی دوسرے لوگوں نے بھی پھر مولانا مودودی کی پیروی میں لوگوں نے کیا یا اپنے تئیں کیا، لیکن اس لحاظ سے کسی اور مولانا مودودی کے اس میں یعنی کیا کہتے ہیں اینٹیسیڈنٹس، یا مطلب یعنی جن لوگوں نے یعنی مولانا مودودی نے مطلب یہ کہ یہ اپنے آپ سے تو یہ بات نہیں کہتی، اس کو ڈیولپ تو ضرور کیا، لیکن اور دوسرے لوگوں نے اس سے پہلے باتیں کہی، ابوالکلام آزاد نے، اور یعنی تاریخ ہند مولانا مودودی کے درمیان جو گیپ ہے، مولانا اسرار احمد صاحب نے اس پہ کچھ کام کیا ہے، لیکن یہ کہ انصاف پسندی سے اور زیادہ تر لوگوں نے کام نہیں کیا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مولانا مودودی کے جو ان معاملات میں ان کی سوچ کے جو ماخذ ہیں معاصر ہندوستان میں، کیونکہ وہ حوالے نہیں دیتے، تو ایک لحاظ سے مطلب شاہ ولی اللہ تو ہیں ہی، لیکن یہ کہ اس کے بیچ میں کون سا سلسلہ، ایک مولانا ابوالکلام آزاد کا ہمیں پتہ ہے، اور شیخ الہند کی عمومی تحریک اور تحریک خلافت وغیرہ وغیرہ، تو یہ مولانا مودودی کا ان معنوں میں جو ہے اب اس کو اب بعد میں مطلب وہ ریاست یعنی اسلامی ریاست کس طرح قائم ہوگی، اس کے طریقہ کار میں مولانا مودودی کے جو طریقہ کار تھا وہ اتنا مؤثر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بنیادی جو اجتہاد ہے اس میں اس لیے آپ امام ہیں اس دور کے۔ اور مثلا یہ کہ تو یہ ہے بات، یہ بات کچھ ایسی اسلامی روایات غلط نہیں تھی، یعنی ایک اجتہاد کیا اس کو کہنا یہ بتایا غلط نہیں تھی، کو مغرب عروج کا رد عمل تھی۔ رد عمل کا کیا مقصد ہے، اور عروج کا کیا مطلب، استعمار، عروج نہیں استعمار آپ کے اپنے ملک میں، رد عمل کا کیا مطلب ہے، یہ واقعی کا تجزیہ ہے۔ رد عمل تو ایک نیگیٹو چیز ہے جن زمانے میں، تو یہ مطلب اپنے ائمہ کے کام کو ایک طرف تو مطلب یہ کہ اپنے کام کو جو ہے مطلب کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا لوگوں کو صرف برہان نہیں ہے، مطلب یہ ہمارا اپنا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی یہ ایک عمومی ہمارا طریقہ کار ہے یہاں پاک و ہند میں، خاص طور پہ پاکستان میں، یعنی ائمہ کے کام کی عظمت کو کم کرنا اور اپنے کام کی عظمت کو بڑھانا جو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور دوسری طرف جن کے ابہامی ہیں ان کے کام کی بھی عظمت کو بے مبالغہ آئے، تو انصاف کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا اپنی 3 ایسے فیصلے کیے جو انہوں نے تحریک امت کے لیے اتنا نافع نہیں رہنے دیا جتنا وہ چاہتے تھے۔ کس موقف کو دینی استدلال مہیا کرنے کے کہ ریاست کے قرآن سے ایسی جو جمہوریت امت سے مختلف تھی، یعنی مطلب یہ کہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں پہ مطلب ہم نے حضرت محدث کاندھلوی کی تعریف بھی کی، لیکن یہ کہ توجد المسالک جو ایک عظیم کتاب ہے، اور دوسری شرح حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، عظیم کتابیں، لیکن یہ کہ تاریخ اسلام میں شاید بدترین کتابوں میں سے ایک کتاب وہ فتنہ مودودیت بھی ہے، نام ہی اس کا مطلب بدترین ہے۔ پھر اس کو مولانا علی میاں نے اس کی ایک ڈائلیوٹڈ شکل دی، لیکن اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی پہ اور احسان یہ ہے کہ ان لوگوں کے یعنی دنیا میں ہی ان کے الزامات کی جو ہے فضیحت، یعنی حضرت علی میاں اور زکریا محدث دہلوی جو ہیں یہ تبلیغ جماعت سے متعلق، اور حقیقت میں جن باتوں کی انہوں نے مولانا مودودی پر الزام لگایا وہ باتیں بے عینی ہی تبلیغ جماعت کے بارے میں پوری ہوئیں، اور خود دیوبندی علماء نے تبلیغ جماعت کے بارے میں کہا کہ وہ یعنی دینی اصطلاحات کا جو استعمال اور اس کی خاص تشریح یعنی تبلیغ جماعت نے جتنی کی ہے مولانا اس کا اشر اشیر بھی نہ کیا، لیکن یہ کہ ریاست کی اہمیت یہ تو ایک واقعہ ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے، سچ مطلب باہر بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس میں دینی نصوص کا کوئی تعلق، اور باقی یہ ہے کہ ریاست کا قیام ایک اجماعی مسئلہ ہے، کم از کم مذاہب اربعہ میں تو اس کا کوئی اختلاف نہیں، یہ خوارج کے کچھ فرقے رہے ہوں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہو، تو باقی جو ہے صرف یعنی فروعی مسائل ہیں بنیادی طور پہ، اور ہم نہیں کہہ رہے کہ مولانا مودودی نے، ہم نے خود 4 بنیادی اصطلاحوں پہ کچھ نشستیں کی ہیں اور اس پہ تنقید بھی کی، لیکن اس کا یعنی اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تجدید اور تجدید احیاء دین اور خلافت ملوکیت میں جو تاریخ کا تصور ہے اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کا بھی نصوص شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ تاریخ کا تصور جو ہے البرہان اور اس کے اس مضمون میں بھی ہے، تو اس پہ مولانا مودودی پر اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو اپنے آپ پہ بھی تنقید کریں۔
تو یہ جو یہاں کہہ رہے ہیں اس کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، اسلامی ریاست کی ضرورت ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روایتی علماء ان کی جماعتوں نے مولانا ان کی فکر اور ان کی جماعت کی مخالفت نہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی مخالفت تو ہزاروں طریقوں سے کی. مطلب نہیں ہے کہ مولانا منظور نعمانی کتاب پڑھیں، ان کے ایک تو ان کا اعتراض تھا کہ ان کی داڑھی جو ہے ایک مشت نہیں ہے، اور مطلب یہ کہ اس میں دوغلا پن یہ ہے کہ ترکی میں جاتے ہیں وہاں جو ہے حنفی علماء کی داڑھی ہی نہیں ہے زیادہ تر کی، اور ہیں بھی تو سب کی یعنی ایک پشت سے کم ہے، تو اس کی بنیاد پہ یعنی ایک شخص کو جو ہے آپ نے اپنے داڑھی سے ہی نکال دیا. اور دوسرا ان کا اسی قسم کا ایک اور تو دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا اور مودودی پہ اعتراض یعنی یہ تو صرف ریشنلائزیشنز ہے ہر مسئلے پہ اعتراض. مطلب یہ کہ آپ حنفیہ سے ایک بالش الگ نہیں ہو سکتے، اور کوئی بھی آرا ان کی آرا کے خلاف نہیں، یعنی دیوبندی اور بریلوی یا خود یہ کریں گے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی مولانا عبید اللہ سندھی نے مولانا مودودی سے 1000 گنا زیادہ باتیں جو ہے کی جو اجماع کے مخالف ہو. مطلب یہ کہ لیکن ان کو مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر دیوبندی علماء ان کو نشان نہیں بنائے. مطلب جو دیوبندی اور بریلویوں نے مولانا مودودی کی مخالفت کی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو مخالفت کا حق نہیں تھا، لیکن جس بنیاد پہ ان کو مطلب یہ کہ بنیادی طور پہ گمراہ قرار دیا، اور حتیٰ کہ مطلب دیوبندیوں کے ہاں یہ نعرے لگے کہ مودودی اور خمینی بھائی بھائی. تو یہ مطلب دیوبندیت اور بریلویت کے سیاہ پہلو ہیں. یعنی ان سے پوچھ گچھ ہوگی انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس کا مطلب ان کے تصور دین سے کوئی تعلق نہیں. مولانا کا تصور دین جو ہے وہی ہے جو دوسرے لوگوں کا ہے، اور حنفی عالم ہیں اور زیادہ تر مسائل میں، اور دیوبندیوں سے ہی نکلے ہیں. صرف یہ کہ مطلب یہ کہ سکہ بند دیوبندی نہ بنے. تو اور یہ مولانا مودودی کی یعنی اسٹریٹجیکل یعنی تجویراتی یا اسٹریٹجک خطا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو علماء کے گروہ سے الگ رہے، کیونکہ مطلب یہ کہ انہوں نے بھی شاہ ولی اللہ اور حضرت امام غزالی کی طرح علماء کو تنقید کی، لیکن یہ نہیں سمجھے کہ شاہ ولی اللہ اور امام غزالی تنقید کے باوجود علماء کے گروہ کے ساتھ ہی رہے. اور پھر شاہ ولی اللہ اور امام غزالی کا جو مقام تھا وہ مولانا مودودی کا مقام نہیں ہے ظاہر ہے، اور پھر اس کے باوجود لوگوں نے آج تک امام غزالی کو بہت سے لوگوں نے معاف نہیں کیا، اور حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی معاف نہیں کیا. تو جو علماء ہیں ان پر تنقید کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور علماء اگر جماعت اسلامی جو ہے ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء ہیں، ظاہر ہے بریلویوں کے ساتھ تو ناممکن ہی ہے، کیونکہ مطلب آپ کچھ بھی کریں اگر ان کے مسلک پر جو ہے 100% متفق نہ ہو تو آپ کو کافر ہی کہیں گے. لیکن یہ کہ دیوبندیوں کے ساتھ تو ان کی ایک نیچرل الائنس تھا اور ان کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. اور اپنی یعنی اکثریت جو جماعت اسلامی کے وہ دیوبندی حضرات ہی ہیں، یعنی علمی طور پہ اور اسپریچول کچھ اہل حدیث بھی آئے، اور بریلوی بہت کم جماعت اسلامی میں، غفور صاحب اور ڈاکٹر جاوید انصاری کے علاوہ. تو اس کا نتیجہ کہ حضرت کے دنوں نے مولانا کی فکر اور ان کی جماعت کی مخالفت اس لیے کی کہ مولانا نے جو علماء کی جماعتوں پہ تنقید کی، اور شروع میں جو نچلے یعنی ینگ علماء تھے، نوجوان علماء تھے، جیسے مولانا نعمانی تھے، علیمیہ تھے، وہ جماعت میں شامل ہونے لگے. اور ایک فطری بات ہے، جب ایک مجدد اٹھتا ہے کسی کام کی تجویز تو ایک ادعا اس میں آ جاتا ہے. تو مولانا کی تحریروں میں شروع پڑے ادعا ہے، ظاہر ہے وہ اس سے وہ مراد نہیں لیتے، اور وہ ادعا آپ کو ائمہ کی تحریروں میں ملے گا، یعنی آپ کو امام ابن تیمیہ کے ہاں بھی ملے گا، حضرت امام شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی ملے گا. مولانا مودودی کو جو ایک مطلب سکہ بند عالم کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے تھا، یہ یعنی کمیاں ہیں، اور علماء کو ساتھ میں لانا چاہیے تھا اور ان کی مشاورت سے چلنا چاہیے تھا. لیکن یہ اسٹریٹجک غلطیاں ہیں، اس کو آپ کسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں جمہور امت سے مختلف ہیں. جمہور امت کیا ہے؟ مطلب حنبلی جمہور امت سے مختلف ہیں کہ نہیں ہے؟ مطلب یہ اور جمہور امت سے اختلاف یہ ایک فقہی اصطلاح ہے. جمہور امت تو کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے. جمہور اس سے مراد جمہور مطلب یہ ہے کہ مذاہب جمہور یعنی جو مذاہب ہیں اس کی تعداد نہیں، یعنی مذاہب اربعہ میں جب وہ جمہور کہتے ہیں تو مطلب ہے 4 ہیں، تو 3 جس کے ساتھ وہ جمہور ہو گیا. یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اور وہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ جمہور کا مذہب جو ہے وہ خود ایک کوئی حجت ہے، کسی نے بھی نہیں کہا آج تک، یا اگر کہا ہے تو مطلب یہ کہ بہت ہی مائنورٹی رائے ہوگی. ہاں اجماع کا فرق نہیں ہونا چاہیے، اور آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی بھی معنی میں مولانا مودودی نے اجماع کا فرق کیا. ہاں مولانا مودودی پہ جن لوگوں نے الزام لگائے ہیں اور جنہوں نے جماعت کو چھوڑا انہوں نے خرق اجماع کیا. مطلب ہوتا ہے کہ بعض معاملات میں تبلیغ جماعت نے بھی خرق اجماع کیا اصطلاحات میں، اور پھر جماعت سے جو لوگ نکلے امین احسن اصلاحی اور ان کی جماعت اور یہ پورا فراہی گروپ، اس نے خرق اجماع کیا ہے. وحید الدین خان نے خرق اجماع کیا ہے بعض معاملات میں، دیوبندیاں یعنی مطلب عبید اللہ سندھی وغیرہ. لیکن جب مولانا مودودی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے خرق اجماع کیا ہو کسی بھی یعنی سبسٹینشل وے میں. ایک سکہ بند عالم حنفی اور عمومی یعنی ماتریدی سنی جماعت ہے جماعت اسلامی.
جس کی وجہ سے جماعت ان کی اسے رد کیا، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی ان کے ووٹوں سے محروم ہوں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مسلمان عوام کے یعنی علماء کی جماعتوں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، تو مطلب ایک جماعت بطور سیاسی جماعت نہ کہ اس کو مقدر نہیں، یہ تو اس کی سیاست کی کمزوری ہے۔ سیاست جس طرح سے ہوتی ہے، اور مودودی جو ہے ایک ایبسٹریکٹ مفکر ہیں، وہ کوئی بہت اچھے اسٹریٹیشن نہیں تھے، اسٹریٹیجسٹ نہیں تھے، یعنی سیاسی اسٹریٹجسٹ جو ہوتا ہے مطلب وہ ایک مختلف چیز ہے، چاہے یعنی آپ کہیں اردوغان جو ہے یہ ایک مطلب یہ ہے کہ سیاسی اسٹریٹجسٹ ہے، لیکن اربکان نہیں تھا۔ حالانکہ اربکان ان کہہ سکتے ہیں امام اور استاد تھا، طرح سے عباسی مدنی جیسے الجزائر میں ایک اسٹریٹجسٹ تھا۔ امام خمینی جو ہیں وہ ایک عالم بھی ہیں اور سیاست کے بھی، سب کو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لیکن مولانا مودودی جو ہے ایک مفکر ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، تو اس لحاظ سے جماعت اسلامی کی ناکامی کا مطلب ناکامی پہ جب ہم بات کریں گے تو الگ بات ہے، لیکن وہ کوئی نظری بنیادوں پہ نہیں ہے، ناکامی جو اسٹریٹجک ہے۔ اور دوسرا جو مرض ہمارے ہاں ہے بر صغیر میں، جس میں ہم سب شریک ہیں، یہ کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس حق ہے، حق میننگ حق بیسٹ اسٹریٹجی، چاہے وہ آپ کی بڑی جماعت ہو چھوٹی، چاہے وہ ڈاکٹر اسٹار کی چھوٹی سی جماعت، وہ سمجھتا ہے اس کے پاس حق ہے، اور وہ جو ہے اس کے پیچھے سب چلیں، جماعت اسلامی سمجھتے ہیں ہمارے پیچھے سب چلیں۔ یہ بالکل یعنی مطلب یہ ہے کہ عجیب و غریب ہمارے مرض ہے، وہ استعمار سے آیا ہے، اور ایگوئزم ہمارے بہت زیادہ ہے، اللہ عالم کہاں سے آیا یہ نہیں پتہ۔ یعنی ہمارے پاکستان میں مطلب جتنے شیخ الاسلام پچھلے 40-50 سال میں شاید پورے عالم اسلام کی تاریخ میں نہ ہوئے ہیں، اور مفتی تو ماشاء اللہ ہر دوسرا آدمی مفتی ہے یہاں، اور جو ہماری طرح مغرب کی الہادی فکر پر تھوڑی بہت بات کریں وہ سب یعنی بڑے بڑے مفکر ہو گئے ہیں بغیر پڑھے لکھے، تو یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ تو جماعت اسلامی کی ناکامی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حق ہمارا، یعنی حکمت عملی ہماری سچی ہے، اور جب تک سب لوگ ہمارے پیچھے نہیں چلیں گے تو اسلام نہیں آئے گا۔ یہ ایک جو ہے نا بڑی مرض ہے، لیکن اس میں جماعت اسلامی کوئی ہر ایک کا یہی مرض ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت کا، یعنی اب ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت ماشاء اللہ چھوٹی جماعت ہے، بہت عمدہ کام کیا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اخلاص کی وجہ سے، جو قرآن پہ جو انہوں نے کام کیا ہے، قرآن کالج بہت یعنی تعلیمی، تو ایک تعلیمی جماعت بن گئی ہے بنیادی طور پہ، اور اس کو وہی جماعت رہنا چاہیے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ سیاسی طور پہ شریک ہو جانا چاہیے، میرا خیال ہے، کیونکہ وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ایسا، اس سے جماعت اسلامی کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا، یعنی ایک یہ اتحاد تو کر ہی لیں، لیکن نہیں کریں گے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ جماعت جو ڈاکٹر صاحب نے مولانا مودودی کی حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا، اس کی بنیاد پہ ایک الگ جماعت بنا لی تھی، اب ان کی جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو بینی وہی اعتراضات جو ہیں ڈاکٹر صاحب پہ کرتے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ لامتناہی ہے۔ مولانا مودودی کا دوسرا وجہ مغرب کے الہادی فکر و تحریر، جیسے مولانا خود مادی میں جاہلیت خالصہ کہتے ہیں، مادی میں نہیں ہمیشہ اس کو جاہلیت کہتے تھے، انہوں نے جاہل خالصی پیداوار مغرب کے کافرانہ جمہوریت کچھ اسلامی اصول داخل کر کے اسے اسلامی جمہوریت کرا دی۔ اس میں مطلب جمہوریت کے فہم میں مولانا مودودی کو غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی مولانا جو ہے لبرلزم کو رد کرتے ہیں، اور ان کے فہم کے مطابق جو ہے جو اسلام میں لیکن اس میں جمہوریت میں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ جمہوریت کی مابعد الطبیعت، اس کو تو مولانا رد کرتے ہیں اور ہمیشہ رد کیا، وہی کافرانہ ہے، انہوں نے فقہی طور پہ اس کو کافرانہ کہہ رہے ہیں۔ جمہوریت کے جو ادارے ہیں ان کو مطلب مابعد و طبیعت سے الگ کر کے آپ انہیں کچھ اداروں کو جواز فراہم کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، علماء کی جماعتوں نے بھی کی ہے، اور ان اداروں کو بذات خود کو آپ کوئی کافرانہ نہیں سمجھ سکتے، تو ان اداروں کی جو ہے، اور خاص طور پہ آپ نے دستور اور اس کے مفہوم کا جو عدم فہم ہے، لیکن اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، پورے علماء شامل ہیں ہمارے، اور جو مطلب اس کو جمہوریت کو کافرانہ کہہ رہے ہیں چند عمومی اور سرسری فہم کی بنیاد پہ، تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس میں آسان ہے، آپ ہر چیز کو کافرانہ کہہ دیں نا، لیکن آپ اس میں شامل ہیں، شامل نہ ہونے کے باوجود بھی آپ رہتے نہیں ہیں جمہوریت میں، ٹیکس نہیں دیتے ہیں کیا؟ آپ جو ووٹ دیں نہ دیں، آپ جمہوریت میں شریک کار ہیں، انلیس جو ہے آپ اس کو کرنے کے لیے کوئی عملی جدوجہد کر رہے ہوں۔ تیسرا جمہوریت کا پروسیس، عمل، اور اس عمل کا تعلق جو ہے، اس عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شرعی طور پہ غلط ہو، لیکن یہ کہ یہ یہاں پہ طریقت کی بات آ جاتی ہے، پروسیس آف، یہ سب سے خطرناک چیز ہے جس کو حقوق کی سیاست کہتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ ایک معاشرے کو لبرل معاشرہ بناتے ہیں۔ تو یہ فہم بہت کم ہے، یعنی ہے ہی نہیں کہ تو اس میں مولانا مودودی کو آپ نہ آپ کے پاس ہے اس کا فہم، مولانا مودودی کو یعنی مولانا مودودی پر معترض ہونا اسی بنیاد پہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل جو جمہوریت کا مابعد و طبیعت وہ رد کرتے ہیں، اسی بنیاد پہ کفر صریح، تو اس کے علاوہ آپ کہہ نہیں سکتے۔ عمل جو ہے یہ طریقت
کا لیول ہے جس پہ جو عمل ڈیموکریٹک پروسیس پہ جو، اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس اور اس کا انسان معاشرتی تغیر اور انفرادی تغیر پر جو اثر ہوتا ہے اس پر تو ہمارے جہاں تک ہمارے علم میں ہے، مطلب ہمارے اپنے ڈاکٹر جاوید انصاری کے علاوہ کسی نے نہیں لکھا، اور سب لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی جمہوریت کی اس بنیاد پہ تنقید نہیں کرتا، اور پھر مطلب یہ کہ جمہوری ریاست اور اس کے ادارے، تو مطلب جس بنیاد پہ جمہوریت کو کہتے ہیں وہ پہلی ہی بنیاد ہے، اور اس بنیاد پہ مولانا مودودی نے جمہوریت کو کبھی جسٹیفائی نہیں کیا، اور دوسری جو جسٹیفیکیشنز ہیں وہ طریقت اور حکمت عملی کی سطح پہ ہیں، اور اس میں مولانا مودودی غلطی پہ ہیں، لیکن اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، تقریباً ہر عالم نے وہ غلطی کی ہے، اور جو لوگ جمہوریت میں نہیں لیتے وہ انٹیوٹیولی اس سطح پہ اس کو سمجھتے ہوں تو سمجھتے ہیں، لیکن ایکسپلیسٹلی تو ہم نے نہیں دیکھا، اور زیادہ تر جو جمہوریت کو رد کرتے ہیں وہ مابعد و طبیعت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، جس کا مولانا کے حال یہ ہے کہ ہماری جمہوریت نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور یہ بات دیگر لوگوں نے بھی کہی ہے، دیگر علماء نے بھی کہی ہے، تو یہ جو ہے اس میں تفریق کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ البرہان والے جو جمہوریت کو کفریہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ کہ بغیر ڈیٹیل انالیسس کے صرف ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی اچھا ہے، اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے انسانوں کی حکومت کا نام ہے، تو ساورنٹی کے تصور کو رد کر رہا ہے، تو اس بنیاد پہ مولانا مودودی نے کبھی جمہوریت کو جو ہے جسٹیفائی نہیں کیا، کچھ اسے ایک مجبوری سمجھنے کی وجہ سے اقامت دین شریعت کے اظہار کا طریقہ قرار دیا، اس میں مولانا مودودی کا کیا مطلب یہ ہے کہ خصوصیت ہے، تقی عثمانی اور شفیع عثمانی اور اشرف علی تھانوی اور سب لوگ، پاکستان میں کوئی بڑا عالم ہے جس نے جو کہتا ہو کہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے اور پاکستانی جمہوریت اسلامی جمہوریت نہیں ہے، یعنی اصولی طور یعنی کچھ اکا دکا یعنی ہیں، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد کیا ہے ساورنٹی کا تصور، تو آپ نے کہہ دیا ہم ساورنٹی کو نہیں مانتے، ہم رسول کہتا ہے ساری چیزیں اسلام کے دائرے میں ہوں گی، اور اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست نے اسلام قبول کر لیا، ہم سمجھتے ہیں یہ سب غلط ہے، لیکن آپ اس کی بنیاد پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جمہوریت کافرانہ جمہوریت کو قبول کر لیا اور آپ نے نہیں کیا، یہ اجتہادی فیصلہ چونکہ علمی فکر لحاظ سے صحیح نہیں تھا، اس لیے اس کے ندیم فرد معاشرہ رات میں تو سامنے آیا، البتہ مغربی تہذیب اس کے اصول اقدار خصوصاً سیکولرزم لبرلزم مٹیلے پاس ریاست پر غالب، یہ مولانا مودودی کے فیصلے کی وجہ سے غالب نہیں آئی تو اس لیے غالب آئے کہ پاکستانی ریاست ایک استعماری ریاست ہے اور وہ قائم ہے، اور آپ تمام لوگ اس میں شریک ہیں، اور اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، اور نہ البرہان کام کر رہا ہے، سب لوگ ریاست کی اصلاح کر رہے ہیں، تو مولانا بھی کر رہے تھے، تو ان کو کیوں آپ تانا دیتے ہیں؟ یہ مولانا وجودی کی وجہ سے تو لبرلزم اور مٹیریلزم نہیں آیا، ایک چھوٹی جماعت ہے، اور باقی یہ ہے کہ معاشرہ فرد اور معاشرہ ریاست میں، ظاہر ریاست میں تو اسلام نہیں ہے لیکن فرد اور معاشرے میں اسلام ہے، اس کی بنیاد جو ہے علماء کا کام ہے، اصلاحی کام ہے، اور جماعت اسلامی کا جو اصلاحی اور تعلیمی کام ہے، اور البرہان کا اور ڈاکٹر اسرار کا سب کے حصہ ہے اس میں، دعوت اسلامی کا وغیرہ وغیرہ، پہلی فروغ گزاشت انہوں نے کہی ریاست کے بارے میں، تو اور دوسرا جمہوریت کے بارے میں، تیسری مولانا فروغ گزاشت یہ تھی کہ انہوں نے صرف سیاسی جدوجہد سے پاکستان میں ادارے دین کام کی منصوبے، حالانکہ مقام کی کامیابی کے پردہ الہی فارمولہ کام ہے جس میں آپ الہی کی روشنی میں تعلیم کی تعبیر میں یعنی افراد کی تعمیر سیرت کا کام انجام دیا، یہ افراد چینج ایجنٹ بنے، اسلامی معاشرے قائم کیا، اور یہ سمجھ بدلی اسلامی ریاست میں، ایسا نہیں ہے، یہ سارے کام رسول پاک نے ایک ہی سطح پہ کی، ایک ہی وقت میں کیا، یعنی فرد کی تعمیر اور معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی سملٹینیسلی ہوتے ہیں، اور چینج کے جو ایجنٹ ہیں، ایجنٹ تو یعنی فرد بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، اور ریاست بھی ہے، سب مل کے کام کیے اور شروع دن سے کام کیے ہیں رسول پاک نے، اور یہ مطلب لیولز کا جو تصور ہے یہ ایک جدیدی تصور ہے جو جماعت اسلامی میں بھی آیا ہے اور مستشرقین کے ذریعے آیا میرا خیال، اور عمومی طور پہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، مولانا ڈاکٹر اسرار کی تحریک میں بہت اہم ہے، کیونکہ معاشرہ افراد ہی سے مل کر بنتا ہے، نہیں افراد تو معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، افراد سے مل کے مطلب یہ ایک ایبسٹریکشن ہے، اور ریاست حکومت کو بھی افراد ہی چلاتے ہیں، نہیں ریاست کے حکومت کے ادارے بھی ہوتے ہیں جو افراد نہیں ہیں، حکومت افراد کو بھی چلاتی ہے یہ مطلب یہ کہ ایک ذہن میں رہے کہ ریاست معاصر مغربی اصلاح نہیں، یعنی آپ کو میں نے کہہ دیا کہ ریاست عامہ کو یہاں بھی ریاست عامہ شاء اللہ کی تاریخ دیکھ لیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ انہوں نے کسی دوسرے معنی میں سوال کیا، دیکھ لیں لغت میں بھی دیکھ لیں، اصطلاحی کتابوں میں بھی، مسلم علمی روایت میں یہ اصطلاح کبھی استعمال نہیں ہے، یہ صریح جھوٹ، معنی میں صرف حکومت کا لفظ ہے، یہ بھی جھوٹ، یعنی جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے تو کہیں نہیں، یا امام اربعہ کی کتابوں سے آپ کو یہ سارے مل جائیں گے تفریقات، اس طرح مسلمانوں کے عروج کا بنیاد سے فرد کی تعمیر ریاست تھا، اس طرح اس کے زوال سے بھی فرد تیار ہونا تھا، یہ بھی غلط، اس کا سبب نظام تعلیم تربیت ہے، اس کی خرابیاں تھیں، لیکن مانوی بنیادی پر صرف سیاست پر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ افراد کی تعمیر کا بھی نظام ہے،
ہاں معاشرے کی سطح پہ جماعت اسلامی کا تصور نہیں ہے معاشرے میں تبدیلی کا، ان کا بھی تصور یہی ہے جو یہ حضرت کہہ رہے ہیں، فرض جو ہے معاشرہ جو ہے فرض سے بنتا ہے اس طرح کہنا کہ افراد جو ہے زبان ایجاد کرتے ہیں، یعنی ان ایبسٹریکٹ تو صحیح ہے، لیکن ہر فرد جو ہے، یعنی آپ جہاں جہاں دیکھیں ہر فرد معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، اور ہر فرد زبان پہلے سے موجود ہے، اور آپ یعنی زبان جو ہے آپ کی سوشلائزیشن کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے. تو یہ مطلب یہ کہ ان باتوں یعنی کوئی علمی اس کی اہمیت نہیں ہے جو یہاں یہ تنقید کر رہے ہیں. اور لیکن مولانا نے دونوں کے بعد سے سیاسی جدید پر تنقید کی ہے، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی یہی بنیادی طور پہ تنقید تھی، اور دوسرے لوگوں کی بھی انسانی سازی کا کام نہ کرنے کی وجہ سے، اور بادیگر مولانا کی جماعت سیاسی جدوجہد بھی، یعنی انسان سازی کہاں کریں گے آپ مولانا نے کہا میں نے کتابیں لکھ دی ہیں، فکر لوگوں کی ٹھیک ہو جائے تو انسان بھی بن جائیں گے، اور پھر جو ہے یہ آپ ان کی آراء سے ملتی جلتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان کے تصوف کا تصور نہیں ہے، تو انسان سازی کا جو عمل ہے وہ زیادہ تر فکری سطح پہ ہے، جدوجہد بھی کامیاب نہ ہو سکے. تو یہ مطلب بالکل ہی ایک سپرفیشل تجزیہ ہے جماعت کی ناکامیوں کا. اس کے لیے یعنی ڈیٹیل انالیسس کی ضرورت ہے، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ مولانا کے یہاں جو ہے ایک تو معاشرے کا کوئی تصور نہیں ہے، سوشل انجینئرنگ کا کوئی تصور نہیں، دوسرا یہ ہے ریاست در ریاست کی تعمیر کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس ریاست کو جو ہے ختم کر کے ایک نئی ریاست بنانے کا کوئی تصور نہیں ہے. تو ان کی تبدیلی کی جو بنیادی تبدیلی کا جو طریقہ کار کہیں گے، یا طریقہ کار ہی کہہ لیں، لیکن یہ کسی اور لفظ کی تلاش کر رہا تھا، وہ غلط ہے بنیادی طور پہ، اور یہ برہان والوں کا کوئی اس سے بہتر نہیں ہے. اسلام جماعت سے ایک سیاسی جماعت ہوتا ہے، سیرت کردار کے انسان سازی کا کام وزیر تعلیم جس کے جماعت کی ترجیحات میں کبھی شرح خیر نہیں رہا. جماعت کی خانہ کرنے کا مطلب مولانا کا جماعت کی خدمت کے لیے مولانا جدید صورت سے ماحول زدین ڈاکٹر اسرار کے تمام موجود سیاسی جدت کو امن اور کی جدوجہد کی مخالفت کی اپنی ایجنٹ، لیکن تبدیلی بدلی تعلیم کو نہ اپنانے اور معلومات وہ بھی اسٹیٹس کو دے، یعنی مطلب یہ کہ تبدیلی بدلی تعلیم و کتاب، تبدیلی بدلی کتاب حکمت اس کے تو نس ان کے تعلیم کتاب حکمت اس کا حکمت تو ان کا رسالہ بھی ہے اور تصوف کے بھی وہ قائل تھے. تو مطلب یہ کہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا روایتی علماء. اچھا جی، یہ اس کو مودودی پہ ہو گیا، تو یہاں سے اس کو دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ علمی سطح بہت افسوسناک ہے. السلام علیکم.